بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید حماد رضا اور آج میں آپ کے لیے لایا ہوں فارسی زبان کا کورس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں فارسی زبان کا کورس۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ فارسی زبان کا تعارف کرواؤں گا۔ فارسی ایک ہند یورپی زبان ہے جو ایران، افغانستان اور تاجکستان میں بولی جاتی ہے۔ فارسی کو ایران، افغانستان اور تاجکستان میں دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ ایران، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان میں تقریباً 72 ملین افراد کی مادری زبان ہے۔ یونیسکو سے بھی ایک بار مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ وہ فارسی کو اپنی زبانوں میں شامل کرے۔ فارسی عالم اسلام اور مغربی دنیا کے لیے ادب اور سائنس میں حصہ ڈالنے کا ایک ذریعہ رہی ہے۔ ہمسایہ زبانوں مثلاً اردو پر اس کے کئی اثرات ہیں، لیکن عربی پر اس کا رسوخ کم رہا ہے، اور پشتو زبان کو تو مبالغہ کے طور پر فارسی کی دوسری شکل قرار دیا جاتا ہے، اور دونوں کے قواعد بھی زیادہ تر ایک جیسے ہیں۔ برطانوی استعمار سے پہلے فارسی کو برصغیر میں دوسری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ اس نے جنوبی ایشیا میں تعلیمی اور ثقافتی زبان کا امتیاز حاصل کیا، اور مغل دور حکومت میں یہ سرکاری زبان بنی، اور 1835 میں اس کی سرکاری حیثیت اور دفتری رواج ختم کر دیا گیا۔ 1843 سے برصغیر میں انگریزی صرف تجارت میں استعمال ہونے لگی۔ فارسی زبان کا اس خطہ میں تاریخی رسوخ ہندوستانی اور دوسری کئی زبانوں پر اس کے اثر سے لگایا جا سکتا ہے۔ خصوصاً اردو زبان فارسی اور دوسرے زبانوں جیسے عربی اور ترکی کے اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے، جو مغل دور حکومت میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان ہے۔ اہل علم خصوصاً پاکستانی مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ اسکول و کالجز میں اس کا نصاب تھوڑا بہت درجہ رکھا گیا ہے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی مشہور شاعری کا بہت زیادہ حصہ فارسی زبان میں ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے علامہ اقبال کو فارسی شاعری کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے محبت میں اپنا قومی شاعر قرار دلوانے کی کوشش پر پاکستان کی جانب سے اپنا قومی شاعر برقرار رکھا جانا ہے۔ پاکستان میں فارسی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تاہم بدقسمتی ہے جب سے انگریزی زبان نے پاکستان میں 2001 کے بعد زور پکڑا تو دیگر زبانوں کے ساتھ فارسی زبان سے بھی لگاؤ مان پڑ گیا۔ تاہم علماء، دینی مدارس سے وابستہ لوگ تو اس سے عشق کی حد تک جنون رکھتے ہیں۔ علماء کو اس زبان پر زبردست عبور حاصل ہے۔ فارسی ایران میں بولے جانے والے لہجے کا سرکاری نام ہے۔ تاجک مرکزی ایشیا میں سرکاری نام۔ دری افغانستان میں بولے جانے والے لہجے کا سرکاری نام۔ دوستو، فارسی زبان کا کورس شروع کرنے سے پہلے چند ابتدائی بنیادی اصول ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فارسی زبان میں اردو زبان کی طرح سخت الفاظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ فارسی زبان میں ٹے، ڈے، بڑیے، اڑے اور حمزہ استعمال نہیں ہوتا، جو کہ سخت الفاظ کہلاتے ہیں، اور یہ الفاظ فارسی زبان میں نہیں ہیں۔ اس مناسبت سے اس فارسی زبان کو میٹھی زبان کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان شیرین است۔ اصول نمبر 1، زبان فارسی میں جہاں کہیں بھی ہے استعمال ہوگا، یعنی فقرے کے آخر میں، وہ بڑی اے کی صدا دے گی، الف کی صدا نہیں دے گی، جبکہ اردو میں ہے الف کی صدا دیتی ہے۔ مثلاً تختہ، اس کے آخر میں ہے استعمال ہوا ہے، اس کو ہم فارسی میں تختے پڑھیں گے، تختہ نہیں، تختے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اصول نمبر 2، فارسی زبان میں کاف کو اہل زبان غین پڑھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی 2 نقطوں والی کاف استعمال ہوگی، وہاں اس کی صدا کو غین کی طرح نکالیں گے۔ مثلاً جہاں کہیں آقا لکھا ہوگا، اس کو ایرانی یا فارسی لوگ آغا پڑھیں گے، آغا۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ابتدائی سے اپنے تلفظ میں ان چیزوں کو شامل کر لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اصول نمبر 3، فارسی یا ایرانی لوگ تے کو تھے پڑھتے ہیں۔ مثلاً اتاق درس۔ کاف کے بارے میں ہم پہلے سے جان چکے ہیں، تو لفظ اتاق درس ہوا، یعنی کمرہ جماعت۔ اصول نمبر 4، اہل زبان لوگ کاف کو زیادہ تر کھے پڑھتے ہیں، یعنی کاف تھوڑا سا کھے کی صدا دے گی، تو جب بھی بولیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ مثلاً کتاب کو ہم پڑھیں گے کتاب۔ اور اصول نمبر 5، اہل زبان لوگ پے کو زیادہ تر پھے کی صدا دیتے ہیں، تھوڑا سا پھے کی صدا دیں گے، تو جب بھی بولیں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ مثلاً پاک کو ہم پھاک پڑھیں گے، پھاک، پھاک۔